We have today with us the first speaker of the day. Needs no introduction. Sir is Dean Faculty of Veterinary Science, and he is the pioneer of animal reproduction, animal assisted reproduction, or shall I say reproductive biotechnology in not in only in Jammu and Kashmir but in whole India. Sir has been part of the team which has produced the first cloned buffalo calf. It was actually the first cloning in India among the farm animals. That was named as Garima, and some of might be knowing about the Garima. And then when Sir came to this university, joined this university, he was the first one who has produced the first cloned goat that was named as Nori. And Sir had received great appreciation from Jammu and Kashmir government as well as from rest of the India, from the persons, those in the administration. And Sir did not stop there. He continued with his biotechnological interventions, and just a few months ago, Sir was able to achieve another breakthrough. That was first production of the first gene-edited sheep in the India, the first reported gene-edited sheep in India, and that was named as Tarmeem. Besides that, Sir is holding the one of the highest tags in India, which you can attach to a person in the field of animal reproductive biotechnology. If I continue with the introduction, I might take your time. It's already Friday, so I am cutting short my introduction. Over to our Dean Sir, worthy Dean Sir, Professor Riaz Ahmad Shah Sahab. आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम. A very warm good morning to all of you. During these last couple of days, probably you might have listening to many lectures from experts all over India. I believe two of the experts had come outside since last week, and experts from our faculty. Very learned faculty we have, experienced, and I hope that whatever you have listened to the lectures, you might have absorbed a lot out of it, and you will utilize that knowledge for your further goals which you have set for yourself. तो मेन आपका फार्मिंग रिलेटेड अगर है तो या एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड है तो बहुत कुछ आपको यहाँ से मिलेगा सीखने को. तो आज का जो ये मेरा एक लेक्चर मैंने इनसे कहा था कि आई विल डिलीवर वन ऑफ द लेक्चर्स इज ऑन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसमें बेसिकली आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, तो हमारा एरिया ही है टेक्नोलॉजीज, और दौर भी टेक्नोलॉजीज का ही है आज का. चाहे वो कंप्यूटर आईसीटी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज जो है उन्होंने सबसे पहले ओवरऑल जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हर एक शोबे में उसका भी यूज़ है और काफ़ी इम्पोर्टेंस है. देन जो हमारी लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में है उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है, एंड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आर द मेन एरिया जिन्होंने काफ़ी इस एरिया में प्रोडक्शन बढ़ाई है. तो सिंपल सी आपको एक टेक्नोलॉजी जो अभी पिछले 70 साल से चल रही है, दैट्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी, जो हम एआई कैटल में हो रहा है, जहाँ भी गायें हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हो रही है. पहला जो था ब्रीडिंग, तो एक बुल हुआ करता था एक गांव में या पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं एक बुल हुआ करता था अच्छा सा, तो सब लोग तो अपने अपनी गाय वहाँ लेके ब्रीडिंग करवा देते थे. वो पहले ज़माने में हुआ करता था, लेकिन जब से वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी आ गई तो हर घर में हाई क्वालिटी सीमन पहुँच गया. अब उसी टेक्नोलॉजी को अगर आगे लेके, जैसे सेक्सड सीमन वाली अब टेक्नोलॉजी है, दैट्स वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज यहाँ पर है, तो उससे आगे अगर हम जाएंगे तो कुछ और टेक्नोलॉजीज है जिसका रोल एनिमल साइंसेज में है या एनिमल प्रोडक्शन में है. तो उसी सिलसिले में वी विल से कि नेक्स्ट जनरेशन जो है अब रिप्रोडक्शन की, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है विच हैज़ अ रोल टू प्ले. तो इफ़ वी सी brief
یہ جو آؤٹ لائن میں نے بنائی, تو پہلے ہم دیکھیں گے ہماری لائف اسٹاک انڈسٹری کہاں پر ہے, ویئر اٹ اسٹینڈس. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کا اوور ویو دیکھیں گے, تو لائف اسٹاک کا اگر ہم دیکھیں گے اس کی امپورٹنس ہمارے دیش میں, بھارت میں کیا ہے. وی ہیو آلموسٹ, جو پاپولیشن ہماری ہے 142 کروڑ, 1.4 بلین سے بھی اوپر ہے, یہ جو 2023 کا رپورٹ ہے. تو یہ جو پاپولیشن ہے اب بڑھ رہی ہے, چائنا سے بھی آگے جا رہی ہے. تو جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی, یو نیڈ مور پروڈکٹس. جو ہمارا لائف اسٹاک ہے, چاہے ملک ہے, میٹ ہے, باقی پروڈکٹس ہے, اس کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہوگی. ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی تو یو ہیو ٹو پروڈیوس مور. تو زیادہ پروڈکشن کے لیے کیا کرنا ہوگا, نئی ٹیکنالوجیز کا یوز کرنا ہوگا. تو وہیں پر آپ کی یہ ٹیکنالوجیز کا کام آتا ہے. تو اگر ہم جسٹ کرسری دیکھیں, جو ہمارے ایگریکلچر کا ہم دیکھیں گے, تو ایگریکلچر کا رول جو ہے نیشن میں, آلموسٹ پرسنٹیج دیکھیں گے تو تھرو آؤٹ پچھلے ایک ڈیکیڈ سے آلموسٹ سملر ہے, یہ کم نہیں ہوا. ٹھیک ہے, باقی انڈسٹریز یا باقی سروسز کا اگر دیکھیں گے تو اس کمپیریزن میں ایک کانسٹنٹ ہے. دیٹ مینس ایگریکلچر کا رول کم نہیں ہوا. ٹھیک ہے, حالانکہ بہت ساری نئے ایریاز آ گئے جہاں لوگوں نے کام کیا, جیسے کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے, کمپیوٹرائزیشن وغیرہ, لیکن پھر بھی ایگریکلچر کے ساتھ قریب 40-50% لوگ جڑے رہتے ہیں. سو دیٹس ون یہاں پر جو ہم ڈپکٹ کرنا چاہیں گے. تو ابھی ہم کرنٹ سٹینریو اگر دیکھیں گے, اس میں اگر آپ دیکھیں گے ڈفرینٹ ہمارے جو بریڈس ہے لائف اسٹاک پاپولیشن میں, کس کا کتنا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم لائف اسٹاک سینسس کی بات دیکھیں گے, شیپ اور گوٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی گروتھ ہے, مطلب بڑھوتری ہوئی ہے اس میں. پرسنٹ گروتھ اگر دیکھیں گے 14% شیپ میں یا 10%. باقی کچھ اینیملز میں ریڈیوس ہوا ہے. تو ریڈیوس ہونے سے کا یہ بھی مطلب ہے کہ نمبرز کم ہوئے ہیں, لیکن پروڈکشن یہاں سے بڑھ گئی. انڈیا از ناٹ دا لیڈر ان ملک پروڈکشن, نمبر 1 پہ ہے ورلڈ میں. تو یہاں سے پروڈکشن بھی بڑھ رہی ہے, نمبرز کم ہو رہے ہیں. دیٹ مینس ہر ایک اینیمل سے ہم کو زیادہ پروڈکٹ مل رہا ہے. وہی فوکس مین اس ٹیکنالوجیز کا ہے, یا آپ سب لوگوں کا ہے, کہ ہم اگر گھر میں 5 ہی گائے رکھیں گے, لیکن دودھ اتنا ہونا چاہیے کہ مطلب وہ 10-15 گائے سے بھی جتنا ملے گا اس سے زیادہ ہونا چاہیے. دیٹ مینس ہائی پروڈیوسنگ. اس میں اگر آپ دیکھیں گے US کو دیکھیں گے, اسرائیل کو دیکھیں گے, ان کی ایک گائے 50 لیٹر سے اوپر 60 لیٹر دودھ دیتی ہے. تو جہاں ہماری 5 گائیں دودھ دیں گی وہاں 1 گائے رکھیں گے وہ. تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ مطلب 1 گائے کو مینٹین کرنا ایزی ہے, 5 گائے مینٹین کرنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. سو دیٹ وے, اور اسپیس بھی کم لیں گے, انوائرمنٹ پہ بھی کم اثر ہوگا. تو بہت سارے فائدے ہیں اگر ہم پروڈکشن اپنی پر اینیمل پروڈکشن بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارا مین گول ہے. جو ہماری ابھی پروڈکشن پچھلے کچھ سے 444 گرامز, ابھی یہ بھی اس سے بڑھ گیا ہے پر کیپیٹا, یعنی کہ پر ایک پرسن کو قریب 500 گرام دودھ ملتا ہے یہاں سے, جو ہماری اسٹیٹ کا پروڈکشن اگر ہم دیکھیں گے تو اس حساب سے. تو اگر ہم ملک اینیمل کا دیکھیں گے, جس میں موسٹلی کیٹل اینڈ بفلو ہے, جو گائیں ہیں یا بفلوز ہے جو ملک پروڈیوسنگ ہے موسٹلی. گوٹ سے بھی ملک ملتا ہے لیکن وہ بہت کم ہے, لیکن میٹ لے لیں گے. شیپ گوٹ میں اگر دیکھیں گے ہمارے پاس بہت سارے بریڈ ہے شیپ کے پورے انڈیا میں. دیر آر آلموسٹ 44 بریڈس آف شیپ, 37 بریڈس آف گوٹ, بہت سارے ہیں. سب کے اپنے اپنے کریکٹرسٹکس ہے, لیکن مین کنٹریبیوشن ان کا جو ہے, یا تو ان کا ہے فائبر, جو بال نکلتے ہیں باہر سے, اور مٹن. ٹھیک ہے, تو مٹن کا جو پروڈکشن ہے وہ ہمارے اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے. تو کافی ہمارا اس پہ فوکس رہا ہے گورنمنٹ کا بھی, کہ ہم اپنے جو مٹن پروڈکشن ہے اس کو انکریز کیسے کریں گے لوکلی, جو کہ ہم باہر سے لاتے ہیں. تو اس کا فوکس یہ رہے گا کہ ہم اپنی پروڈکشن زیادہ بڑھائیں یہاں سے. تو اس میں بھی گورنمنٹ نے, اب آپ نے سنا ہی ہوگا, اگر کسی نے سکیمز کے بارے میں آپ کو بتایا ہوگا یا آگے بتائیں گے, تو بہت سارے سکیمز گورنمنٹ کی ہے جن میں آپ کا یہ مٹن پروڈکشن کا آتا ہے. تو اس میں بھی انٹرپرینورشپ اپورچونیٹیز بہت ساری ہیں. ڈیری میں تو ہے ہی. تو یہ
इट इज़ जनरली कि अभी हम कहाँ पर है, बफलो में नंबर 1 है, गोट में नंबर 2, शीप में हम नंबर 3 है ग्लोबली, मतलब वर्ल्ड में इंडिया की स्टैंडिंग। और पोल्ट्री का देखेंगे तो पोल्ट्री का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, पोल्ट्री का कंजप्शन भी ज़्यादा रहता है हर जगह, तो मोर देन 50% पोल्ट्री का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आवर इकोनॉमी। तो अब अगर हम चैलेंजेस का देखेंगे, मेजर चैलेंजेस क्या है हमारे इसमें, जिनको एड्रेस करना हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस या हमारे जो गवर्नमेंट है डिपार्टमेंट्स, उनका काम है कि क्या चैलेंजेस है। तो सबसे पहले लो प्रोडक्टिविटी, जो हम कह रहे थे कि 2100-2200 लीटर दूध पर एनिमल मिलता है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। करीब करीब ये 7000-8000 लीटर पर लैक्टेशन पहुंचना चाहिए, दैट मीन्स 4 टाइम्स। इसको 4 टाइम्स बनाने के लिए क्या करना होगा, जो आपने परसों से सुना होगा, एक सेक्सड सीमेंट वाली टेक्नोलॉजी है, हाई ग्रेड सीमेंट आपने लाया तो यू विल प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ काउज, ठीक है। इकोनॉमिकल लॉस हो जाता है, जैसे मैस्टाइटिस आपके गायों में एक ऐसा है जिससे भी प्रोडक्शन लॉस होता है, बाकी शीप गोट में भी ऐसी कुछ बीमारियां हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोज आल्सो। इंफ्रास्ट्रक्चर या ह्यूमन रिसोर्स, वो भी एक हमारा मेन चैलेंज है। फीड एंड फॉडर, तो हमारे यहाँ जो फीड एंड फॉडर है उसमें भी हम देख रहे हैं कि हालांकि शीप अगर हम ज़्यादा पालेंगे बट उनके लिए फॉडर मिलना चाहिए, या अगर हम कैटल का देखेंगे, हाई यील्डिंग कैटल रखेंगे तो फॉडर की हमको सिक्योरिटी आ जाएगी। ज़मीन में आप मल्टीपल फॉडर्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ एग्रीकल्चर का रोल है, सो दैट्स देयर। देन पब्लिक पॉलिसी या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट अभी अब बहुत कुछ कर रही है। स्टेट तो ज़्यादा ही पीछे है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, पंजाब या गुजरात को ले लेंगे, लेकिन मोस्टली पूरे इंडिया में प्रोसेसिंग बहुत कम है, और जम्मू कश्मीर में देखोगे तो बहुत कम प्रोसेस होता है। जितना हम दूध प्रोड्यूस करते हैं उसका खाली 4% प्रोसेस होता है। आप दूध देखें तो लूज ही बिकता है, सो वहाँ प्रोसेसिंग का स्कोप है। और वैल्यू एडिशन, अगर आप इस मिल्क को कन्वर्ट करेंगे अच्छे प्रोडक्ट्स में तो इट विल फेच मोर। तो उस इंडस्ट्री में अभी किसी का रुझान गया नहीं, सो वो आपके लिए एक एरिया है जहाँ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, आपको वो सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, टेक्निकल सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है ताकि प्रोफेशन वो ले ले, और प्रोसेसिंग के सेक्टर में मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और अपना मार्केट तो है ही, बाहर भी जा सकता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट। तो उसमें आपका रोल है और आपका अपॉर्चुनिटी वहाँ पर बहुत सारी है। तो ऐसे तो वो भी एक एरिया जहाँ मार्केटिंग वाले कर सकते हैं। देन और क्लाइमेट और अपना एनवायरनमेंट जो है वो भी एक एरिया है जहाँ पर हम मात खाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है दैट्स नॉट टू फेवरेबल फॉर आवर लाइफ स्टॉक। तो उसमें भी क्योंकि हाउसिंग हमारी ज़्यादा ये है, उसी में शेड उसके लिए, तो उस शेड में खर्चा काफ़ी आता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स जहाँ टेम्परेचर अच्छा है। तो वो भी एक एरिया है, उसमें भी टेक्निकल सपोर्ट है गवर्नमेंट का, वो सपोर्ट कर लेते हैं कि आपको शेड बनाने का भी सब्सिडाइज्ड स्कीम्स है, तो दे आर देयर। तो अपर 18th सेंचुरी से काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ आ गई। पहले की स्टार्ट वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आ गई, पहली फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी वाली। तो उसमें क्या होगा कि स्टीम पावर आ गया, जिसमें स्टीम इंजन्स वगैरह बन गए, आपकी ट्रेनें चल गई वो स्टीम वाली। देन सेकंड जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो इलेक्ट्रिसिटी से आ गई, मतलब हर एक रेवोल्यूशन का कहीं फोकस होता है, तो फोकल पॉइंट इसका इलेक्ट्रिसिटी था। इलेक्ट्रिसिटी से फिर आपकी मशीनें आ गई, तो इलेक्ट्रिक रन मशीन्स आ गई, तो उसने काम आसान कर दिया। उसके बाद जो आप तीसरा 20th सेंचुरी का देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसने भी तो बहुत कुछ दे दिया आप लोगों का, जिसका ये आपके पास देन है। आपके पास मोबाइल है, आप कनेक्टेड हो बैठे बैठे हर एक चीज़ के साथ, और घर बैठे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और उसके बाद अब जो आजकल टेक्नोलॉजी का नया दौर है उसमें है डाटा। डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आप मोबाइल पे देख रहे हैं ना, आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो डाटा कहीं जाता है और खुद ब खुद आपको कुछ ना कुछ ऐड आते हैं, देख रहे होंगे ना आपने, अचानक सा ऐड आ जाता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो डाटा वहाँ आ जाता है, आपको तुरंत आ जाता है कि मतलब आपको ये चाहिए। मान लीजिए अगर आप यही कहेंगे कि भाई मैं डेयरी फार्मिंग के लिए कुछ भी आप गूगल करेंगे, तुरंत आपको कुछ ऐड आ जाएंगे, भाई हमारे पास ये है डेयरी के लिए, तो वो है।
تو ان ٹیکنالوجیز کا اب رول ہے, جیسے انٹرنیٹ آف تھنگس ہے, روبوٹکس ہے, یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ جو دور ہے. تو اب اس چیز کو یہ ہم آپ کے ٹولز یہ رہیں گے, انٹیلیجنٹ پروڈکشن آف اینی پروڈکٹ, ٹھیک ہے. اس میں آپ کا لائف اسٹاک فارمنگ بھی اب اس لیول کی ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے پتہ چلنا چاہیے کہ مطلب آپ کی گائے کیا کر رہی ہے اس شیڈ میں, وہ آپ کو بیٹھے بیٹھے پتہ چلنا چاہیے. اگر اس میں کوئی بیماری ہے وہ بھی الرٹ آنا چاہیے, اس کی پروڈکشن کتنی ہے, کیسے بڑھاؤ گے, وہ سب آپ کے ڈیٹا سے آ جائے گا. تو یہ بہت کچھ ٹیکنالوجیز ہے, آئی ول اسکپ دس. تو یہی ہے آپ کا جو ابھی لائف اسٹاک میں آپ کر سکتے ہیں. اس میں روبوٹکس ہے, آٹومیٹک ملکنگ, آٹومیٹک فیڈنگ, کلیننگ. یہ کیوں ہے؟ تو پہلے تو لوگ ہاتھوں سے مینولی کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب آپ اور ہم تو پڑھے لکھے ہیں, پہلے ہی ہم تو پیچھے رہیں گے بھائی, اگر ہم کو ڈنگ صاف کرنا ہے اس کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے, اپنے ہاتھ سے ہم کرنا نہیں چاہیں گے. تو ٹیکنالوجیز وہاں پر ہے جو آٹومیٹکلی آپ کو کلیننگ کریں گے شیڈس کی. یو جسٹ ہیو ٹو مانیٹر تھنگس, ٹھیک ہے. چاہیں گے بھی ہم, کیونکہ اب تو ہم نے پڑھائی بھی بہت کی ہے, اور چاہیں گے کہ مطلب وہ کام مشین ہی کرے. تو اس کے لیے ٹیکنالوجیز آر دیا. تو جس میں آپ کا پریسیشن لائف اسٹاک فارمنگ جو ہے, جس میں انٹرنیٹ, آئی او ٹی وغیرہ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا رول ہے, اس سے کیا ہوگا کہ آپ بیٹھے بیٹھے سب کچھ مینیج کر سکتے ہیں. تو مینجمنٹ کے لیے آپ کو بہت سارے ٹولز ہیں, چاہے آپ کا ڈیری فارم ہو, شیپ فارم ہو, اس کو مینیج کرنے کے لیے یو ہیو سو مینی. دین سینسرس یا کیمراز وغیرہ آج لگتے ہیں, تو کیمرا سے آپ ترنت مانیٹر کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو دیئر. مان لیجیے آپ اگر یہاں سری نگر میں ہے, آپ کا فارم کہیں آؤٹ سکرٹ میں ہے, ٹھیک ہے, پہلگام میں کہیں ہے, تو آپ یہیں سے ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں. کیمراز لگے ہیں, سب کچھ ہے, تو دیٹ کین بی ڈن. اور آگے ایسا دور آئے گا کہ مطلب یہاں سے ہی آپ اس کو مینوپولیٹ کر سکتے ہیں. کچھ کرنا ہے نا, شیڈ کا ٹیمپریچر بڑھانا ہے, گھٹانا ہے, اب تو موبائل سے ہی ہوگا, ہے کہ نہیں. اتنی اب ٹیکنالوجیز آ گئی. خیر, اس کا انوائرنمنٹ کا بھی ایک رول ہے, یہ بھی دیکھنا ہے کہ مطلب انوائرنمنٹ پہ زیادہ لوڈ نہ پڑے, ٹھیک ہے. پولوشن, باقی چیزیں, وہ بھی اب کنسرن ہے. جو دنیا ترقی کرتی ہے تو یہ کنسرنز بھی امپورٹنٹ ہے کہ نہیں. اگر آپ ویسٹ میں جائیں گے, یہ امپورٹنٹ کنسرنز ہے کہ مطلب کلائمیٹ چینج کا جو ہے, یا سسٹینیبلٹی ہے, یا اینیمل ویلفیئر, اس چیز کو ابھی دھیان رکھنا پڑے گا فیوچر میں. جیسے آپ پڑھے لکھے لوگ جب اس فارمنگ میں آئیں گے تو ان کو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. یو ہیو ٹو بی کیئرفل فار دیٹ. اچھا, اب ہم اس پہ آ جائیں گے. یہ جو ریپروڈکٹیو بایو ٹیکنالوجی یا ایسی ٹیکنالوجیز ہے, بہت ساری ٹیکنالوجیز ہے. تو فیو آئی ہیو انومریٹڈ کرونولوجیکلی. پہلے آرٹیفیشل انسیمینیشن آ گیا, اس کے بعد ملٹیپل اوولیشن ایمبریو ٹرانسفر. اب ہم ایک گائے سے کتنے ایگس نکال کے ایمبریوز بنا کے ٹرانسفر کر لیں گے دوسرے اینیملز میں, تاکہ ایک اینیمل سے, جو اچھا اینیمل آپ کے پاس ہے, اس سے آپ کو میکسیمم ایمبریوز ملے, اور اس سے آف سپرنگس ایک اینیمل سے مور دین ون. نہیں تو ایک اینیمل ایک ہی آف سپرنگ دے گا ایک سال میں, اگر گائے کا لے لیں گے. تو اس سے آپ زیادہ آف سپرنگ کیسے نکالیں گے, تو اس کی بھی ٹیکنالوجیز ہمارے پاس ہے. دین ایمبریو سیکسنگ یا سپرم سیکسنگ, جس میں آپ نے کچھ لیکچر سنے ہی ہوں گے, تو وہ بھی ہے. تو جو آپ کے اتراکھنڈ سے کوئی ایکسپرٹ آئے تھے, ان کا کافی کام اس پہ ہے, سنا ہوگا آپ نے. دین ان وٹرو فرٹیلائزیشن, آئی وی ایف, جیسے ہیومن آئی وی ایف فیسلٹیز ہے, ویسے ہی ابھی آئی وی ایف لائف اسٹاک اینیملز میں بھی ہوتا ہے. ہم شیپ, گوٹ یا کیٹل میں یہاں پر آئی وی ایف فیسلٹیز ہے ہمارے پاس اس انسٹیٹیوشن میں. اور ایک ایچ اے ڈی پی میں ایک بڑا سا پروجیکٹ ہے جس میں آئی وی ایف ہی ہے کیٹل کے لیے. کیٹل آئی وی ایف از دا مین کمپوننٹ آف دیٹ, جو ڈیری ڈیولپمنٹ والا پروجیکٹ ہے, جو ابھی ہم اس میں کر رہے ہیں, وہ بھی آگے آئے گا. اچھا, دین باقی ایریاز دیکھیں گے. کلوننگ, جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کچھ کلوننگ کی کچھ اچیومنٹس بتائی, تو وہ بھی ایک ایریا ہے جہاں آپ ایک اینیمل کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں, اسی کو کلون کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں نا, وہ پوتن جو ہے, پوتن کے شاید وہ کلون ہے جو ابھی ہم کو دکھ رہے ہیں, اوریجنل پوتن کہیں اور بیٹھا ہے, ایسا بھی کہتے ہیں لوگ. آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی
حقیقت ہوگی, لیکن کلوننگ ہو سکتا ہے, وہ ہیومن میں بھی ہو سکتی ہے آلدو اٹ از بینڈ, لیکن اینیملز میں تو ہوتی ہی ہے. چائنا نے اتنے کلون بنائے ہیں, مطلب ایک اچھی سی گائے مان لیجیے کہیں پر ایک ہے جو 60 لیٹر دودھ دیتی ہے, تو اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے کلوننگ از دا بیسٹ تھنگ. اس کو آپ ملٹیپل کاپی جیسے زیروکس کرتے ہیں نا, ایک پیج کے زیروکس آپ 100 نکال سکتے ہیں, تو اسی ایک گائے کے ملٹیپل نمبر انہوں نے بنائے ہیں. ان کے پاس بڑی بڑی فیکٹریز لگی ہیں جہاں وہ کلون کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی بھی ایڈوانٹیج بہت ساری ہے کہ مطلب ایک ہی جھٹکے میں آپ ہائی گریڈ اینیملز بنائیں گے. ادروائز ایسے بریڈنگ کرنے بیٹھیں گے اٹ ول ٹیک ایئرس ٹوگیدر, 10 سال 20 سال لگیں گے ہائی گریڈ لائف اسٹاک بنانے کے لیے. تو وہ کچھ ٹیکنالوجیز ہے. دین ٹرانسجینک اینیمل تو ایک اور ایریا ہے جہاں پر آپ اینیمل سے دودھ ہی نہیں لے سکتے ہیں, دودھ کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا پروڈکٹ جو ہے فارماسیوٹیکل کمپاؤنڈ وہاں سے نکل جائے گا, اس کو آئسولیٹ کر کے اس کو پھر یوز کر سکتے ہیں. تو ایسی بھی ٹیکنالوجیز ہے جہاں ایک ایک گوٹ سے مطلب کروڑوں روپے کا وہ دوائی ملتی ہے اس کے ملک سے. تو ایسے بھی ہے مطلب باہر گوٹ کا, مطلب اور لوگ فارمنگ کرتے ہیں اس چیز کی, انہیں سے پھر نکال دیتے ہیں. تو پھر دودھ کا ویلیو وہ 40 50 60 روپیہ نہیں رہتا ہے, وہ لاکھوں میں رہتا ہے دودھ کا ویلیو. تو وہ بھی کچھ ٹیکنالوجیز ہے. اینی وے تو یہ میں جو آپ کلوننگ کا کہہ رہے تھے, سپر کاؤز جو ہے مطلب وہ ہائی یلڈنگ کاؤز, تو وہ کلوننگ سے انہوں نے بنائی ہے. جیسے کیٹ ہے کسی کے پاس, اب پیٹ بھی رکھتے ہیں لوگ کافی, اور کافی کاسٹلی بھی پیٹس ہوتے ہیں آج کل, کیٹس یا ڈاگس رکھتے ہیں. تو لوگ ایسی بھی کرتے ہیں اگر کیٹ ایجڈ ہو گئی یا مر گئی ڈیو ٹو سم کیلیمٹی, اس کو کلون کر کے اسی جیسا ایک اور بنا دیا, ٹھیک ہے. تو جو اس کے ساتھ فیلنگس وغیرہ ہے وہ ایز سچ رہیں گی, جو نئی والی ہوگی نا وہ سملر ہوگی, ٹھیک ہے. اب بیہیویئر میں کیسی ہوگی آئی ڈونٹ نو, بٹ لیکن شکل دیکھیں گے تو شکل صورت سے وہ سملر ہوں گے. تو کلون کا جو پہلا کلون انگلینڈ میں ہوا تھا, دیٹ واز ایان ولمٹ, ڈالی نام سے, آپ نے سنا نہیں ہوگا, بہت پہلے کی بات ہے 90s کی. تو دس واز دا فرسٹ کلون وچ واز پروڈیوسڈ ان شیپ ایٹ دیٹ ٹائم, ڈالی نام سے. تو ہم نے بھی تھوڑا سا اس میں اپنے ہاتھ پیر مار لیے, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, تھوڑا تھوڑا ہم نے کوشش کی اپنی ریسرچ ورک جب ہم کر رہے تھے. تو دس واز دا فرسٹ, سمروپا واز دا فرسٹ کلون. اس کے بعد نیکسٹ تھا گریما, اس کا نام تھا. سمروپا چونکہ شاید کچھ ٹائم کے بعد مر گئی آفٹر 1 ویک اور سو ڈیو ٹو سم انفیکشن, لیکن اس کے بعد جو گریما ہے دیٹ لیوڈ. تو یہ پہلے کلون سکسیس تھی انڈیا میں, جو نیشنل ڈیری ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے کرنال میں ہریانہ میں, تو وہاں کیا تھا ڈیورنگ سم ریسرچ پروجیکٹ تھا. تو دس واز گریما, جو دوسرا والا تھا گریما اڈلٹ سٹیج میں. تو اس کے بعد یہ جو کلوننگ والا سلسلہ وہاں چلتا رہا. So I left that place but people continued with cloning. تو انہوں نے قریب 30 بل بنائے ہیں. بل جو ہے نا, بل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سیمن پروڈکشن کے لیے. تو بلز کا جو ہے مطلب ہائی کوالٹی بلز, تو دس از دا آئیڈیل ٹیکنیک ٹو ملٹیپلائی گڈ کوالٹی بلز. اچھے بل کو اگر ملٹیپلائی کرنا ہے, کیونکہ ایک بل کتنا سیمن دے گا, بہت کم, اٹ ول کیٹر ٹو پرٹیکولر ایک ڈسٹرکٹ کو یا 2 ڈسٹرکٹ کو کور کرے گا. لیکن اف یو نیڈ مور تو یو ہیو ٹو ملٹیپلائی دوز بلز. اور ہائی کوالٹی بل بنانا بھی بہت مشکل ہے, اٹ ٹیکس ایئرس ٹوگیدر. 10 سال 15 سال میں اگر آپ بل پالیں گے, 10 بل میں سے ایک آدھ بل ایسا ہوگا کہ مطلب جس کا سیمن آپ یوز کر سکتے ہیں, مطلب نا ہائی گریڈ سیمن جو ہوگا. تو اس لیے یہ جو کلوننگ والا ایریا ہے بل پروڈکشن کے لیے دیٹس امپورٹنٹ, اور بہت سارے بلز انہوں نے بنائے ہیں آؤٹ آف دس ٹیکنالوجی. اور گوٹ میں جیسا ہم کہہ رہے تھے نوری, وہ پشمینہ گوٹ تھی جس کو کلون کر کے ہم نے یہاں بنایا. لداخ ریجن کی جو ہے پشمینہ گوٹ, جسے پشمینہ شالز بنتے ہیں. تو فائبر پروڈیوسنگ گوٹ ہے, اس کی ہم ایک سیل لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سے. تو یہاں سے ایک ایگس لیتے ہیں کسی بھی گوٹ سے, ٹھیک ہے. وہ سلاٹر ہاؤس سے بھی ملتے ہیں, سلاٹر ہاؤس اووریز سے وی کلیکٹ ایگس. ان ایگس کو ہم آپس میں اس سومیٹک سیل جو یہاں سے سیل نکالی اس کو مکس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے جو ایمبریو بنتا ہے, میں آپ کو آسان بھاشا میں کہہ رہا ہوں, ادروائز اٹس اے نمبر آف اسٹیپس, اس میں بہت سارے ہیں. تو ونس یو مکس دیم, اس کے بعد ایک
एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो को अगर हम किसी भी गोट में ट्रांसफ़र कर देंगे, यू गेट अ क्लोन. क्लोन मीन्स इसी के शक्ल सूरत जैसा, जैसे हमारे पास वो पश्मीना गोट ऊपर है तो उसी शक्ल का आपको क्लोन मिल जाएगा. दिस इज़ क्लोनिंग. तो ये था पश्मीना गोट क्लोनिंग फर्स्ट सक्सेसफुल जो यहाँ पर हुआ था. एंड इसमें आप टीम ऑफ साइंटिस्ट देखेंगे जिन्होंने काम किया हमारे साथ, या रिसर्च स्कॉलर्स कुछ थे, आप ही जैसे रिसर्च स्कॉलर्स काम कर रहे थे 1-2 साल, तो उन्होंने ये काम कर दिया. एंड वी हैव आवर वाइस चांसलर इन बिटवीन, जो अब हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर साहब, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. तो काफ़ी इसमें था. तो करीब वो 11 साल तक जिंदा रही वो नूरी, 2012 से 2023 तक 23. तो 23 में वो फिर नेचुरल डेथ से एक्सपायर हो गई. लेकिन रोल हमारा ये था कि इस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ एक बार देखें कि हम कर सकते हैं. तो यू कैन रिपीट दैट टेक्नोलॉजी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो ये कुछ अवार्ड्स वगैरह थे उसी के एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. सो दिस वाज, उस नूरी को भी इन्होंने डिपिक्ट किया था. वो जो 26 जनवरी वाला वो टैब्लियो होता है, जम्मू कश्मीर वाली वो झांकी होती है, उसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया था वहाँ पर नूरी को, अलॉन्ग विद दैट लेबॉरेटरी आप देखेंगे जो ये हमारी यहाँ बायोटेक्नोलॉजी लेबॉरेटरी है. देन आगे आते हैं ईटीटी या मल्टीपल ओव्यूलेशन, जैसे जिसको कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी. उसमें स्कॉस्ट के और शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेटिव हमने कुछ काम किया है. एंड सम ऑफ द माय स्टूडेंट्स आर वर्किंग देयर. तो उसमें उन्होंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी पहली बार J&K में सक्सेसफुली की है. एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड मैनी लैम्प्स फ्रॉम दिस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी. और आज वो अब हाई प्रोड्यूसिंग या हाई ग्रेड जो हमारे पास शीप है, जैसे टेक्सल है या ऐसे कुछ मेरिनो है, ठीक है, मल्टीपल, उनको मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी. शीप हस्बेंड्री की यहाँ ज़कूरा में एक लेबॉरेटरी है, आई डोंट नो अगर आप वहाँ जाना हुआ तो वहाँ एक हाई एंड लेबॉरेटरी है जहाँ पर ये काम होता है. तो वो हम कोलैबोरेशन से वहाँ पर वो काम कर रहे हैं ताकि हाई ग्रेड, जैसे टेक्सल हमने बाहर से लाया, करीब करीब एक एनिमल उसका 4 से 5 लाख का है, ठीक है, वो जो यहाँ हमने इंपोर्ट करके लाए थे, उसको अब वो तो है ही, मतलब 300-400 है वो, तो दे विल नॉट सफाइस, है कि नहीं. तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए दिस इज़ द आइडियल टेक्नोलॉजी, जिससे हम एम्ब्रियो कलेक्ट कर सकते हैं उन एनिमल्स से, ठीक है. तो और वो ट्रांसफ़र करके फार्मर्स वाले शीप में या किसी, तो ये ओवम पिकअप या IVF जो ETA टेक्नोलॉजी है, वो एनिमल हस्बेंड्री के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट है MLRA मानसबल में. मानसबल भी अगर आपको जाना होगा किसी दिन तो वहाँ एक विज़िट होगी, तो वहाँ आप देखेंगे वहाँ हाई एंड लेबॉरेटरी है हमारे, जहाँ पर ये काम होने जा रहा है. वी आर वेटिंग फॉर जो हमारे जर्सी कुछ गाय बाहर से आ जाएंगी, उनका हम फिर एम्ब्रियो निकाल के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब में करके फर्टिलाइज करके एक एम्ब्रियो बनेगा, जैसे ह्यूमन IVF होता है, एम्ब्रियो बन के वो ट्रांसफ़र कर देते हैं रेसिपिएंट में, एंड द ऑफस्प्रिंग इज़ बॉर्न आफ्टर जेस्टेशन. तो वो एक एरिया है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं. तो कुछ और भी काम हो रहे हैं, जीनोम एडिटिंग इन लाइव स्टॉक, उसमें भी कुछ काम हो सकता है. जैसे वी हैव ऑलरेडी डन वन, जिसमें मसल मास जो है इंक्रीज़ करने के लिए एडिटिंग करते हैं, ठीक है. तो एडिटिंग का ये एरिया जो है दैट इज़ नॉट फ्यूचर. आगे आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजीज़ में जीन एडिटिंग जो टेक्नोलॉजीज़ है उसका काफ़ी अच्छा रोल है और ज़रूरत भी है. चाहे ह्यूमन हेल्थ है, एनिमल्स के साथ आप देखो, कहीं भी प्रोडक्शन लेवल पे एडिटिंग का रोल काफ़ी है. जीन एडिटिंग, जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे डिजीज़ अब वो जीन एडिटिंग से ही ट्रीट हो जाती हैं. तो ऐसे ही आगे जीन एडिटिंग का काफ़ी रोल है. तो हमने जीन एडिटिंग में एनिमल्स में कुछ एक एस्पेक्ट पे हमने काम किया. कैटल में अगर हॉर्न लेस, क्योंकि हॉर्न प्रेफर नहीं करते हैं कैटल में, है सींग, तो सींग को अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं उसके लिए भी जीन एडिटिंग टेक्निक्स है. तो ऐसी गोट में आप कर सकते हैं मसल ग्रोथ के लिए, या बाकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है, या डिजीज़ को कम करने के लिए या डिजीज़ ख़त्म करने के लिए ऐसी भी टेक्नोलॉजीज़ है लाइव स्टॉक में कि कुछ वायरल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए.
تو یہ کچھ یہ ہے. تو جو میں آپ کے کہہ رہا تھا کہ مطلب ہم کہاں سے یہ اووریز وی ٹیک فرام سلاٹر ہاؤس, ٹھیک ہے. اووریز میں چھوٹے چھوٹے فالیکلز ہوتے ہیں, وی کلیکٹ ایگس آؤٹ آف اٹ. اب رائٹ سائڈ میں آپ دیکھیں گے تو یہ ایگس کلیکٹ ہوئے ہیں انڈر مائکروسکوپ دیکھتے ہیں. تو اسی ایگس کو ہم پھر لیب میں ہی ڈفرینٹ پروسیسز سے جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں میچوریشن پروسیس ہے, اس کے بعد ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو فرٹیلائز کریں گے لیب میں ہی چھوٹے چھوٹے ڈشز میں, اور انکوبیٹر ایک ہوتا ہے, اس انکوبیٹر میں یہ کام ہوتا ہے. تو ونس یو گیٹ دوز, ہاں, تو اس کے بعد زائگوٹ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو زائگوٹس کو پھر ہم کلچر کر لیتے ہیں. کچھ مشینز ہے, یو گیو الیکٹرک پلس, تو اس سے وہ ڈیوائڈ ہونا شروع کر دیتے ہیں. یو ہیو دین 2 cell stage ایمبریو, ہے نا. ایمبریو جو ہے نا, ایمبریو ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں, 2 cell 4 cell, پھر وہ مورولا بنتا ہے, پھر وہ بلاسٹولا بنتا ہے, اینڈ بلاسٹوسسٹ. جو بلاسٹوسسٹ اب لیب میں بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو آرٹیفیشیلی اس بلاسٹوسسٹ, یہ آپ نیچے دیکھیں گے, دس از بلاسٹوسسٹ. تو اس بلاسٹوسسٹ کو ہم پھر ریسیپینٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں, جس کو ہم ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی کہتے ہیں, ETT. دیٹس این ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی. اسی ایمبریو کو ہم ریسیپینٹ میں ٹرانسفر کر دیں, ریسیپینٹ کے یوٹرس میں. تو ونس اٹ گوز انٹو دا یوٹرس, دین اٹ اسٹارٹس ملٹیپلائنگ, اور پھر ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے. تو اسی ڈیولپمنٹ سے آپ دیکھیں گے یہ جو ہمارا جین ایڈیٹنگ والا تھا, وہ ہم نے پہلا شیپ جو یہاں پر بنایا, انڈیا میں پہلا تھا کسی بھی اینیمل میں. سو دیٹ واز دا فرسٹ سکسیس وی ہیڈ. تو اس کا کافی رول ہے, یا تو انکریز مسل ماس کر سکتے ہیں, پشمینہ گوٹ میں پشمینہ ییلڈ بڑھانے کے لیے بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں جینز کو, یا سیکس ریشیو جیسے کیٹل بفلو میں, تاکہ فیمیل زیادہ پیدا ہو. ایسی بھی ٹیکنالوجیز ہے جین ایڈیٹنگ والی. یا آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں بایو تھراپیوٹکس, کچھ ایسی دوائیاں جو کینسر ٹریٹنگ میڈیسنز ہوں گی, یا ایسے کچھ بہت سارے ہیں. یا کچھ ڈیزائنر ٹریٹس اینیمل میں لانے کے لیے, جیسے کوئی پیٹس ویٹس میں اگر آپ کچھ کلر چاہتے ہیں تو وہ بھی جین ایڈیٹنگ سے ہو سکتا ہے. یا جس کا کاربن فٹ پرنٹ یا پولوشن کم کرنے کے لیے اسمارٹ لائف اسٹاک بنانے کے لیے. تو دیز آر سم آف دا ایریاز جہاں پر ہو سکتا ہے. سو یہ ہمارے ایڈیٹڈ کچھ لیمپس یہاں پر جو پیدا ہوئے, بہت سارے ہم نے پیدا کیے, 2 4 5. تو ان میں سے ایک الٹیمیٹلی جس کو ہم نے ترمیم کا نام دیا, تو دیٹ واز ایڈیٹڈ اینیمل. So that was the first one, and you have a group of workers with it جو ہمارے ریسرچ اس میں پروجیکٹ میں کام کر رہے تھے. So they were the ones who worked with that project. So this was India's first gene edited sheep. تو ابھی اگر ہم آج کا دیکھیں گے, جو میں آپ کہہ رہا تھا کہ مطلب اینیمل ہسبینڈری کا جو پروجیکٹ ہے ڈیری سیکٹر میں, اسٹرنگتھننگ ڈیری سیکٹر, اس میں ڈیری ڈیولپمنٹ میں ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, اینڈ وہ ہے میڈ اے سینٹر آف ایکسلنس. جب آپ وہاں جائیں گے تو یو ول سی بن رہا ہے ابھی اسی ٹائپ کا. دس ول بی دا سینٹر آف ایکسلنس فار دیز ٹیکنالوجیز, جہاں اس ٹائپ کا کام ہوگا. ایمبریو پروڈکشن ہوگی, سیمن کا پروڈیوس ہوگا, IVF ہوگا, ایمبریوز پھر ہم ٹرانسفر کر دیں گے فارمرس والے گایوں میں. تو سو دیٹ وہاں پر جو ان کا پروڈکشن ہوگا تو ہائی گریڈ آپ کو جرسی ہیفرس ملیں گے. تو اس کا ہیفر پروڈکشن کا بیسیکلی پروجیکٹ ہے. ہائی گریڈ ہیفرس آپ کو مل جائیں گے. ان ہیفرس کو پھر دے ول بی ہائی پروڈیوسنگ, کیونکہ جہاں سے ہم ایگس لیتے ہیں وہ اچھی نسل کی گائے ہیں. تو آپ امپروو ہوگا اس جو آپ کا بریڈ ہے, بریڈ امپرومنٹ کے لیے. سو اسی پروجیکٹ کا یہ ہے کہ مطلب ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب 20,000 ڈیری اینیملس ہم امپورٹ کرتے ہیں پنجاب, ہریانہ یا باہر کے ریاستوں سے. تو اس میں بھی کافی یہاں سے پیسہ چلا جاتا ہے. تو گورنمنٹ کا یہ فوکس ہے کہ مطلب ہم یہیں پروڈیوس کریں ہیفرس وغیرہ, ٹھیک ہے, جو باہر سے نہ لانا پڑے. تو اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے تو یہ بیسیکلی اس پروجیکٹ کا مقصد ہے. تو اس میں اووم پک اپ یا ان ویٹرو فرٹیلائزیشن, ٹھیک ہے, تو وہ ٹیکنالوجیز یا ETT ٹیکنالوجیز ہے, دیٹ ول بی ٹیکن کیئر آف. تو اس میں ابھی جو کام چل رہا ہے وی ہیو ہائی اینڈ فیسلٹی. قریب قریب اگر آپ دیکھیں گے وہاں جا کے بھی ابھی ہم نے اس میں اکوپمنٹ وغیرہ انسٹال نہیں کیا, بٹ دس ول بی دا بیسٹ فیسلٹی ان دا کنٹری.
ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کنٹری میں سب سے بیسٹ فیسلٹی اس ایریا میں آپ کو مانسبل میں ملے گی. سو دس ول بی دا بیسٹ فیسلٹی. تو اس میں بہت سارے ہمارے ایریاز ہے, ٹھیک ہے. ڈیری میں مویٹ ہے, ڈیری امیونالوجی پہ کام ہوگا, کریو پرزرویشن, تاکہ اگر آپ ایمبریو بنائیں گے, اب اسی ایمبریو کو آپ کو اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں لے جانا ہے, تو اس کو کیسے لے جائیں؟ تو یو ہیو ٹو پرزرو اٹ, جس کو ہم کریو پرزرویشن کہتے ہیں. تو اس کو فریز کر کے آپ کو لے جانا ہے وہاں پر, تو اس پہ بھی کام وہاں پر ہو جائے گا, اور باقی ایسے کلوننگ وغیرہ کے کام ہو جائیں گے. تو ابھی اگر ہم دیکھیں گے وہاں ہم نے کچھ کام کیا ہے. وہ پروڈیوسڈ سم ایمبریوز دیئر اینڈ وی ہیو اسٹیبلشڈ پریگنینسیز تھرو ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی. تو اور جو ہمارا سیکسڈ سیمن کا یوز وہاں پر ہے, وہ ہے 100% فیمیل کاؤز جو وہاں پر بورن ہو رہے ہیں. تو یہ رائٹ میں ایک پکچر دیکھیں گے, ہم نے ایمبریو ٹرانسفر کیا تھا ہالسٹن گائے میں, لیکن ایمبریو تھا جرسی کا. تو جرسی کا پروڈیوس ہوا فرام ہالسٹین. تو یہ بھی ایک وہاں پر ہے ایمبریو ٹرانسفر والی ایک سکسیس. تو اس پروجیکٹ کا مین جو مقصد ہے ٹو پروڈیوس ایلیٹ کاؤز, مطلب ہیفرز بنانے کے لیے قریب ٹارگیٹ دیا ہے کہ 3000 ہیفرز بننے چاہیے, جو کہ پھر فارمرز ان کو پھر پالیں گے اور یوز کریں گے. تو اس میں کافی سیونگ ہو جائے گی. یہ قریب ہمارے 25 کروڑ کا پروجیکٹ ہے ٹوٹل, جس میں یہ سب فیسلٹی بن رہی ہے, اس میں اینیملز آ جائیں گے. تو ہماری سیونگ جو ہے 200 کروڑ کی سیونگ ہو جائے گی اسٹیٹ کو. تو دیٹ مینس پروجیکٹ کا امپیکٹ جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. دین باقی بھی اس میں ہے کہ مطلب انہانسڈ ملک پروڈکشن جو ہماری کم ہے ابھی 2100-2200, اس کو 5000 یا 7000 تک لے جانے کے لیے وہ اس کا ٹارگیٹ ہے. تو اس میں کافی اپرچونیٹیز ہے ڈیری فارمرز کے لیے. تو ڈیری فارمرز اس میں اگر جڑ جاتے ہیں, لوگ ڈرتے ہیں ابھی, لیکن اگر مان لیجیے آپ جیسے انٹرپرینر ہے, جو پڑھے لکھے بھی ہے, جو گوگل میں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کہاں ان کی اپرچونیٹیز ہے, تو آپ کے لیے کافی اس میں یہ ہے اپرچونیٹیز. تو یہ اس کا فیوچر روڈ میپ ہے اس پروجیکٹ کا, تو جس میں آپ کر سکتے ہیں کام. تو لاسٹ میں ہم کہیں گے کہ آرٹیفیشل انسیمینیشن میں سیکسڈ سیمن کا کافی رول ہے, جو آپ کے اس ٹریننگ پروگرام کا مقصد ہے کہ سیکسڈ سیمن کو کیسے زیادہ فروغ دیا جائے. وہ ایک ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب جیسے یا ہریانہ جیسے اسٹیٹوں میں اس کا کافی یوز ہوا ہے, اور اس کی آپ دیکھیں گے کہ پنجاب ہریانہ کہاں پر ہے. تو اس اسٹیٹ کو بھی ایسی ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے, اور اس میں اپورچونیٹیز ہے. ٹھیک ہے, ایک وہ, اور ملٹیپل اوویلیشن ایمبریو ٹرانسفر ETT جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مطلب ہم کتنے زیادہ ایگز کلیکٹ کریں اور ایمبریوز بنا کے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور پر اینیمل پروڈکٹیویٹی انکریز کرنے کے لیے بھی دھیان دینا ہے. دین پاپولیشن کم کر کے, جیسے لو ییلڈنگ پاپولیشن ہماری ہے جو کہ 3 لیٹر 2 لیٹر 4 لیٹر دودھ دیتی ہے, اور لیکن وہ کیا کرتی ہیں, اس میں مین پاور بھی لگتا ہے. ایک گائے کو پالنے میں وہ اگر کم دودھ دے گی تب بھی اس کے ساتھ اٹینڈ کرنا ہے, یو نیڈ اے پرسن فار دیٹ. تو اس ٹائپ کی گائےوں کو کم کرنا ہے, جو کم دودھ دیتی ہیں ان کو ہم کو آہستہ آہستہ کم کرنا ہے. جو ہائی ییلڈنگ کاؤز ہے ان کو بڑھانا ہے. تو وہ بھی ایک آپ کا یہ ہے چیلنج اس میں. دین سپلائی چین جو بھی ہے, جو اسمال یا مارجنل فارمرز کو ایکسیس سپلائی چین کو, وہ بھی امپورٹنٹ ہے. جیسے ہمارے یہاں فروٹ بنتا ہے, بعد میں پھر سپلائی چین اس کی صحیح نہیں ہے کہ مارکیٹنگ کیسے ہوگی کیا نہیں ہوگی. تو اس میں بھی آپ کا دھیان ہونا چاہیے. اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز یا سائنٹیفک ٹیکنالوجیز کا یوز وہ بہت ہی ضروری ہے. جو پریمیٹیو ٹیکنالوجیز ہے ان کا یہ ہے کہ مطلب ان ٹیکنالوجیز سے جو جیسے ہم پالتے گئے ہیں پہلے, تو زیادہ پروڈکشن انکریز نہیں ہوا. جس کنٹری نے یا جس اسٹیٹ نے نئی ٹیکنالوجیز کا رول یوز کیا اپنے اس لائف اسٹاک سیکٹر میں, ان کی پروڈکشن کافی ہے, ان کا اس میں کافی رول ہے. دین باقی ٹیکنالوجیز کا تو آپ نے بتایا, جین ایڈیٹنگ ہے, ٹرانسجینک ہے, اور ڈائیورسفیکیشن آف ہائی ویلیو ڈیری اینڈ میٹ پروڈکٹس. ٹھیک ہے, پروڈکٹ بھی ڈائیورسفائی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارا مٹن ہے, مٹن کو اگر ڈائیورسفائی کریں گے ڈفرینٹ پروڈکٹس بنا کے تو اس کا ویلیو بڑھتا ہے. ایسے ملک کا,
मिल्क प्रोडक्ट्स का वैल्यू बढ़ता है, तो उसमें भी ध्यान दे सकते हैं आप, और उसमें भी टेक्नोलॉजीज और मशीनरी सपोर्ट आपको मिल सकता है। और पॉलिसी डायरेक्शंस जो डायरेक्शंस गवर्नमेंट की होनी चाहिए, दैट आल्सो शुड बी फेवरेबल फॉर द फार्मर्स। तो दिस इज़ आवर, अभी जो हमारे साथ कुछ लोग इसमें काम कर रहे हैं, कुछ लोग निकल गए, सो दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस, जो हमारी ऊपर लेबोरेटरी है उसमें काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वायरीज यू आर वेलकम। अभी भी मेरा फ़ोन नंबर वगैरह मैंने शायद पहली स्लाइड में आपको दिखा दिया, ईमेल आईडी भी उसमें है, फ़ोन नंबर भी है। किसी को पूछना है सर से? यू आर फ्री टू कॉल एनी टाइम, यू कैन मेल मी, ठीक है। हालांकि हमें उतना रिलेटेड नहीं है, हाँ हाँ बट क्यूरियोसिटी के लिए सुन रहे हैं हम। हाँ, एक जनरल सा है आपके आप लिए। एक्सपर्ट भी है तो बेहतर है आपसे पूछना। सर क्लोनिंग में मतलब बेसिकली इसका क्लोन बनाने के लिए जैसे इसके फादर के भी जीन्स लगे हैं उस गोट में, तो उसको कैसे आप रेप्लिकेट कर पाते हैं? देखिए, कि ऐसे मैं बात करूँ, आई डोंट नो बायोलॉजी बैकग्राउंड से कितने लोग आप हो, चलो आपने भी शायद इनिशियली एटलीस्ट 10-12वीं तक, हाँ, 10वीं-12वीं तक तो आपने पढ़ा ही होगा, तो बायोलॉजी बैकग्राउंड से तो ऑलमोस्ट सभी चलते हैं। सिंपल सा है, जहाँ आप सेल डिवीजन देखते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन जो है हमारी बॉडी की कोई भी सेल है उसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, 2 सेट्स, है कि नहीं। लेकिन जो हमारे गैमीट्स होते हैं जिसमें स्पर्म है, एग्स है, उनमें 1 सेट क्रोमोसोम्स का होता है, मतलब हाफ होता है। तो जब वो मिक्स होते हैं तो वो डबल हो जाता है, उसके बाद ही उसमें एम्ब्रियो या जाइगोट बनता है ना। तो वो उसमें है। क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, हम वो डुप्लीकेट जो है डबल क्रोमोसोम सेट जिसमें होता है सेल में, उसी सेल का एक सेल हम निकालते हैं उस एनिमल का, तो वो पहले से है डबल, उसको हम एग में डाल देते हैं। हाँ, मैंने आपको डिटेल नहीं बताया, एग से अपना न्यूक्लियस हम निकाल देते हैं, जो हाँ वही वो लैब में होती है। जैसे हम उसमें वो सेल डाल देते हैं उस एग के साथ, तो सेल का जो न्यूक्लियस है वही काम करता है। अब सेल का न्यूक्लियस जैसे पश्मीना गोट का था, तो जब वो डिवाइड होगा तो उसके सारे जीन्स जो पश्मीना गोट के थे वो उसमें सारे आएंगे 100%। नॉर्मली जो हम एआई करते हैं उसमें 50-50 आ जाता है, हाँ, 50 मेल का 50 फीमेल का। यहाँ पूरा जहाँ से हमने सेल उठाया 100% उसी का आता है। जो मैं कह रहा था कि बुल्स उन्होंने 30-40 बुल बनाए हैं करनाल में, तो उन्होंने मेल एनिमल से सेल लिया है। हमने पश्मीना गोट का लिया, फीमेल पश्मीना गोट थी, तो फीमेल पश्मीना गोट ही पैदा हुई। सो 100% उसमें जीन्स भी आ जाते हैं। जब जीन्स 100% आ जाएंगे, शक्ल सूरत भी सेम होगी, तो उसका जो प्रोडक्शन जो है ना वो भी सेम होगा ऑलमोस्ट। तो वो इसका रोल है क्लोनिंग का। सो दैट वे इट्स। और कोई क्वेश्चन? चलिए, काफ़ी टाइम हमने ले लिया आप लोगों का। टुडे इट इज़ फ्राइडे, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस अभी भी और लेटर ऑन भी। सर, मुझे लगता है सर ने बहुत सारे दरवाजे और खोल दिए। हम कोशिश कर रहे थे, हमसे कुछ खुल नहीं रहे थे। अच्छा, तो आज सर ने वो भी खोल दिए, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स आस्किंग न्यू क्वेश्चंस अबाउट क्लोनिंग टेक्निक, माइट सुनते आ रहे हैं, सेक्सलसेमन सुनते आ रहे हैं, बट इट्स अ न्यू टेक्निक एंड फ्यूचर इज गोइंग टू बी लाइक दिस। आगे हमें जो है ना फ्यूचर में यही करना पड़ेगा, इसलिए एज एंटरप्रेन्योर्स आप तैयार हो जाइए इस चीज़ के लिए। एंड थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे शीप फार्मर्स हैं जो खुद बाहर से एम्ब्रियो मंगवाते हैं अपनी लेवल पे इंपोर्ट करके, और हमसे कहते हैं कि उनको एम्ब्रियो ट्रांसफर करके दीजिए, सो दैट हाई ग्रेड उनके शीप प्रोड्यूस। वो सारा समझ, क्योंकि क्लोनिंग बहुत है ना, हाँ, क्लोनिंग थोड़ा एडवांस फील्ड है। ये इतना एडवांस है कि मुझे लगता है कि अभी भी ये बहुत हाई खर्चा होगा इसमें। हाँ हाँ, अभी है, इसका यूज भी लिमिटेड है। सर जैसे आपने कहा स्टार्ट इस हाई लेवल पे किया है, ने फैक्ट्रीज बनाई, तो वहाँ हाई लेवल पे हो रहा है। देखिए ऐसा है कि जैसे पेट्स में सर ने कहा ना, पेट्स में इतनी एफिलिएशन हो जाती है, अफेक्शन हो जाती है कि मुझे बराबर यही चाहिए। तो कल को जोहर साहब बोलेंगे ये जो मेरी गाय थी बुढ़ी हो गई, मुझे ऐसी ही गाय दे दो, तो फ्यूचर ऐसा ही होगा। इसलिए हम तैयार हो जाएंगे इसके लिए पहले से ही। तो सर ने कुछ नए दरवाजे खोल दिए सर, थैंक यू।